ارے کیا ذات بیان کروں شان مدار کی، انگلیوں پہ میں اپنا شجرا یاد رکھتا ہوں میں. مجھے اور بزرگوں کی طرح شجرے کتاب کی طرف جیب میں لے کر نہیں گھومنا پڑتا. میرے مدار کا شجرا پنجتنی شجرا ہے، خاندانی بھی پنجتنی ہے، شجرا بھی پنجتنی. کیسے؟ علی، بصری، حبیبو، بایزید، حضرت بدی الدین، بہت ہی مختصر شجرا مدار العالمی کا ہے. انگلیوں میں یاد رکھتے اپنے شجرے کو. آپ اگر کسی اور بزرگ سے مرید ہیں تو کوئی 15ویں واسطے سے نبی کے گھرانے میں پہنچتا ہے، کوئی 70ویں واسطے سے نبی کے گھرانے میں پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ مداری ہو 5 واسطوں سے باہر گئے نبی میں پہنچ جاؤ گے. تابعین ہے، تابعین مدار پاک. 3 صحابہ کرام کے دیدار کیے ہیں آپ نے، جس میں ایک صحابی ہندوستان کے بابا رتن بن شاہو ہے. آپ نے نام سنا ہوگا کبھی. یہ ہندی صحابی ہے، یہیں پر پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے مدینے جا کر کے نبی کو دیکھا اور وہاں سے صحابیت کا مرتبہ لے کر کے آئے. 600 سال کی عمر ہوئی ہے آپ کی. نبی نے آپ کو 6 مرتبہ دعا افرائی دی. ہر بار طال اللہ عمر کا، طال اللہ عمر کا، طال اللہ عمر کا. ایک مرتبہ جب کہا نبی نے اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ نے ایک مرتبہ کہنے پر آپ کو 100 سال کی عمر عطا فرمائی. 600 سال کی عمر. آپ جب مدینے سے آئے، وہ واقعہ میں کبھی بیان کروں گا جب دوبارہ آؤں گا تو، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں پوائنٹ کی بات کروں گا. آپ جب مدینے سے آئے، جب بھٹینڈا پہنچے، بھٹینڈا میں آپ کی مزار ہے. میں نے اس کی تحقیق بھی کیا. ہمارے سلسلے میں کچھ پنجابی بھی ہیں جو پنجاب سے ٹرین بھر کر کے، ایک ڈبہ ٹرین کا بھر کے مکرپور میں آتے ہیں پنجابی، لیکن مدار پاک کے چاہنے والے ہیں. ایک بار میرے سندیپ نام کا ایک بندہ ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی اور اس کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر عیسن ندی ہے. وہ ندی آپ کی کرامت سے چالو ہوئی ہے. عیسن ندی میں نے کیا دیکھا، وہ کیروا بھر رہا ہے پانی کا. میں نے کہا اتنا پانی تو کوئی لے جاتا، کوئی بھی ہوتا ہے وہاں سے پیتا ہے یا وضو کرتا ہے، یہ کیروا کیوں بھر رہا ہے؟ میں نے کہا سندیپ بھائی تمہارے وہاں پانی نہیں ہے کیا جو تم یہاں سے لے جا رہے ہو؟ بولے مولانا صاحب یہ پانی نہیں ہے، ہم پنجابیوں کا آب زمزم ہے. میں نے کہا کیسے؟ بولے ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر کیسا بھی بیمار ہو، کیسا بھی مریض ہو، ہم اس کو پلاتے ہیں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. بولے ایک مرتبہ ہمارے ایک بھائی نے ایک کو فالج ہو گیا تھا، اس کو پیرالائسس بولتے اپنے ساتھ یہاں پہ، لکوا ہو گیا تھا. تو اس بندے نے اس میں اسپیشلی، اس کا گھر والا آیا، اس کا کوئی رشتہ دار تھا، اسپیشلی اس میں آیا اور وہاں سے پانی لیا. پانی لے کر کے وہ گھر پر گیا اور گھر پر جانے کے بعد اس لکوے والی لڑکی سے کہا اے میری بہن جب بھی تو پانی پیے اس پانی کو پینا، یہ اس پانی کے اندر اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے، تیرا لکوا چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. یہ شان ہے، یہ ایمان ہے ان پنجابیوں کا. تو ہمارا تو محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ شان مدار پاک کی. تو میں بابا رتن بن شاہو کی بات کر رہا تھا. بٹینڈا کے اندر آپ کی مزار پاک ہے. میں نے اس سے میسج کیا، میں جانوں میں کہ یہ کتابوں میں آتا ہے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں بھٹینڈا کے اندر کوئی ہمارے صحابی ہے؟ بولے ہاں بابا رتن آپ کے صحابی ہے. بولے اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ میرے کتابوں میں جو بات آئی وہ صحیح ہے کہ وہاں پر آپ کی مزار مقدس موجود ہے. پھر کتابوں کو میں نے پڑھا تو بابا رتن بن شاہو جب مدینے سے آئے، تو آپ جب مدینے سے گھر پر آئے تو آپ نے فقیری اختیار کر لی، سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ پیڑ پر رہنے لگے. وہیں پر آپ سارا کام کرتے، عبادت سب پیڑ کے اوپر آپ کرتے، اور کسی کے لیے بھی چاہے کتنا بھی بڑا ترم خاں کیوں نہ ہو، آپ ملاقات نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے کسی سے. وہاں پر مدار پاک جب ہندوستان میں آئے تو مدار پاک کو کسی نے بتایا کہ سرکار آپ کے نانا جان کا ایک صحابی یہاں پر ہے. بولے سبحان اللہ. صحابی، نبی کا صحابی ہندوستان میں. مدار پاک خوش ہو گئے کیونکہ مدار پاک طبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. آپ تابعین کیسے بنے وہ بتانے جا رہا ہوں. آپ کو بتایا کہ پنجاب کے بھٹینڈا کے اندر آپ کے نبی کے، آپ کے نانا کے صحابی رہتے ہیں لیکن وہ ملاقات نہیں کرتے. بولے کوئی بات نہیں، میں دیدار کر لوں گا. میں دیدار تو مجھے کرنے مل جائے گا کہ میرے نانا جان کا صحابی ہے. آپ سفر کر کے بھٹینڈا پہنچے اور بھٹینڈا میں جب آپ پہنچے لوگوں سے پوچھا کہاں ہے وہ صحابی؟ بولے وہ پیڑ کے اوپر ہے. لیکن بولے بابا آپ بیکار میں یہاں پر آئے ہیں، وہ ملاقات نہیں کریں گے، وہ آپ سے ملنے نہیں آئیں گے، وہ کسی سے نہیں ملتے. تو میرے مدار نے کیا کہا، جاؤ جا کر کے اس سے کہہ دو
کہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی اولاد قطب المدار آئی ہے. جاؤ اتنا جا کر کہنا. جب جا کر کے بابر رتن سے کہا اے رتن, نہیں سنا, اے رتن نہیں سنا, اے رتن تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد قطب المدار اس سے ملنے آئی ہے. وہ رتن جو مجنون کے عالم میں تھے, جو دیکھتے نہیں تھے, سنتے نہیں تھے, کسی سے بات نہیں کرتے تھے, جیسا سنا کہ میرے نبی کا بیٹا آیا ہے سب کچھ چھوڑ دیا, نبی کی اولاد کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور بارگاہ میں جا کر کے آپ نے ان سے ملاقات کیا, کافی دیر تک آپ کی گفتگو ہوئی, اور پھر مزار پاک وہاں سے تشریف لے گئے. اس ذات سے ملاقات کے بعد میں مزار پاک کا مرتبہ تبع تابعین سے تابعین ہو گیا. تابعین کس کو کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا خیر القرونی کرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد میں میرے صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد میں تابعین کا زمانہ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ. یعنی کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر قطب المدار ہے وہ زمانہ ہر زمانے میں بہتر زمانہ ہے. یہ نبی کے الفاظ ہے, بہترین زمانہ ہے.